دروازے پر اکھڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، الوینڈرز، بہترین چھڑیوں کے اعلیٰ خالق، قائم شدہ 382 قبل مسیح۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو دکان کے اندرونی حصے میں کہیں ایک گھنٹی کے بجنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ یہ ایک چھوٹی سی تنگ جگہ تھی جس میں صرف ایک ٹوٹی ٹانگ والی کرسی کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا، جس پر بیٹھ کر ہیگرڈ انتظار کرنے لگا۔ ہیری کو بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت کڑے قوانین والی لائبریری میں گھس گیا ہو۔ اس نے بہت سے نئے سوال ہضم کیے جو اس کے دماغ میں ابھی امٹ کر آئے تھے۔ اس کے بجائے اس نے ان ہزاروں سکڑے ہوئے صندوقوں کو دیکھا جو بہت نفاست اور کرینے سے چھت تک ایک دوسرے پر جمائے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے لگا گردن کے عقبی حصے میں کچھ چپ سا رہا تھا۔ یہاں کی دھول اور چھائی ہوئی گہری خاموشی میں کوئی پراسرار جادو بھرا ہوا تھا۔ شام بخیر، ایک دھیمی سی آواز سنائی دی۔ ہیری اچھل پڑا۔ ہیگرڈ بھی اچھلا کیونکہ ایک تیز چرماہٹ سی ہوئی آواز اور ٹوٹی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی چوڑی زرد آنکھیں اندھیرے میں چاند کے مانند چمک رہی تھی۔ ہیلو، ہیری نے عجیب طریقے سے کہا۔ ارے ہاں، اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی مسٹر ہیری پوٹر۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا۔ آپ کی آنکھیں بالکل آپ کی ماں جیسی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب انہوں نے یہاں سے اپنی پہلی چھڑی خریدی تھی، 10.25 انچ لمبی سرسراتی بیت لکڑی کی بنی ہوئی چھڑی۔ جادوئی کلمات کی اثر انگیزی کے لیے نہایت عمدہ چھڑی تھی۔ مسٹر الوینڈر ہیری کے قریب آ گئے۔ ہیری چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی پلکیں جھپکائے۔ ان کی چاندی جیسی آنکھیں تھوڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف تمہارے والد کو ماغون لکڑی کی چھڑی پسند آئی، 11 انچ لمبی، لچکدار، تھوڑی زیادہ طاقت اور تبدیلی حیت کے لیے بالکل موزوں۔ مگر میں نے کیا کہا؟ تمہارے والد کو یہ چھڑی پسند آئی؟ سچ تو یہ ہے کہ ہر چھڑی اپنا مالک خود منتخب کرتی ہے۔ مسٹر ایلوینڈر اتنے قریب آ چکے تھے کہ ان کی ناک ہیری کی ناک سے لگ بھگ ٹکرا رہی تھی۔ ہیری کو ان کی کوہرے دار آنکھوں میں اپنا عکس منعکس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں پر کہیں مسٹر ایلوینڈر نے اپنی سفید لمبی انگلی سے ہیری کے ماتھے کے گرتی برف جیسے نشان کو چھوا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ میں نے وہ چھڑی بھی بیچی تھی جس نے یہ کام کیا۔ ان کی آواز کافی دھیمی ہو گئی۔ 13.5 انچ لمبی، سدا بہار لکڑی کی بنی ہوئی اس چھڑی میں کافی طاقت تھی، بہت زیادہ طاقت تھی، اور غلط ہاتھوں میں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ چھڑی دنیا میں کتنی تباہی مچائے گی۔ مسٹر ایلوینڈر نے اپنا سر ہلایا اور تبھی ان کی نظر ہیگرڈ پر پڑی۔ ہیری نے ان کی ڈراؤنی آنکھیں ہٹتے ہی سکون کی سانس لی۔ روبیس ہیگرڈ، آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ بلوط کی لکڑی والی 16 انچ لمبی، تھوڑی جھکی ہوئی خمدار چھڑی ہے نا؟ وہ چہک کر بولے۔ جی جناب، بالکل وہی، ہیگرڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمدہ چھڑی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو سکول سے نکالا ہوگا تو انہوں نے وہ چھڑی توڑ دی ہوگی، مسٹر ایلوینڈر نے تھوڑی کڑک آواز میں کہا۔ جی ہاں،
انہوں نے اسے توڑ ڈالا تھا، ہیگرڈ نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس وقت وہ اپنے پاؤں آگے پیچھے کھسکا رہا تھا۔ مگر میرے پاس اب بھی اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ ان کا استعمال تو نہیں کرتے ہیں روبس؟ ایلونڈر نے کاٹ دار آواز میں پوچھا۔ ارے نہیں جناب۔ پھر ٹھیک ہے۔ مسٹر ایلونڈر نے ہیگرڈ کو چپتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ مسٹر ایلورڈ شیلف کے درمیان میں گھوم رہے تھے اور چھڑیوں کے صندوقچے نکال کر نیچے رکھتے جا رہے تھے۔ بس کافی ہیں، انہوں نے خود کلامی کی۔ تو مسٹر پوٹر ذرا اسے آزما کر دیکھیے۔ سرخ گابھا لکڑی اور ڈریگن کے دل کے ریشوں والی بہترین چھڑی، 9 انچ لمبی، خوش شکل اور لچکدار۔ بس اسے ہاتھ میں پکڑیے اور ہوا میں گھمائیے۔ وہ ہیری کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہیری نے چھڑی لی اور کسی قدر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے ذرا سا ہی لہرایا تھا۔ تبھی مسٹر ایلونڈر نے فوراً جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھڑی واپس لے لی۔ میپل کی لکڑی کی بنی ہوئی سمرگ کے پنکھ والی 7 انچ لمبی نہایت لچکیلی۔ ذرا اسے آزمائیے مسٹر پوٹر۔ ہیری نے کوشش کی، لیکن اس نے بھی ابھی چھڑی اوپر اٹھائی ہی تھی کہ مسٹر ایلونڈر نے جھپٹ کر وہ چھڑی بھی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بھی نہیں۔ اب ذرا اس سے دیکھیے۔ سیاہ آب نوس کی لکڑی کی بنی ہوئی، یک سنگے کے بالوں والی، 8.5 انچ لمبی لچکدار۔ چلیے چلیے، اب اسے دیکھیے نا، اور اسے گھما کر چلائیے۔ ہیری نے چھڑی گھمائی اور وہ ایک کے بعد ایک چھڑیاں گھماتا ہی رہا۔ اسے ابھی پتہ نہیں تھا کہ مسٹر ایلونڈر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی کرسی پر چھڑیوں کا ڈھیر اونچا ہوتا جا رہا تھا، جنہیں وہ گھما کر دیکھ چکے تھے۔ لیکن مسٹر ایلونڈر شیلف سے جتنی زیادہ چھڑیاں نکال رہے تھے، وہ اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے جا رہے تھے۔ مشکل گاہک، ایسا کیوں؟ کوئی بات نہیں، یہی کہیں پوشیدہ ملاپ ہو ہی جائے گا۔ میرا خیال ہے شاید یہ چھڑی۔ ہاں کیوں نہیں، غیر معمولی فطرتی ملاپ۔ سیلفیون لکڑی سے بنی ہوئی، سمرگ کے پنکھ والی، 11 انچ لمبی، خوش شکل اور لچکیلی۔ ہیری نے چھڑی ہاتھ میں لی۔ اسے پکڑتے ہی ہیری کو احساس ہوا جیسے اس کی انگلیاں گرم ہو گئی تھیں۔ اس نے چھڑی کو اپنے سر کے اوپر اٹھایا اور دھول بھری ہوا میں نیچے کی طرف جھٹکے سے لایا۔ چھڑی کے سرے سے کسی آتش بازی کی طرح سرخ اور سنہری چنگاریاں پھوٹیں اور دیاروں پر روشنی ناچتی ہوئی دکھائی دی۔ شاباش، ہاں سچ مچ بہت عمدہ، مگر عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب۔ انہوں نے ہیری سے چھڑی لے کر صندوقچے میں رکھی اور بھورے کاغذ میں لپیٹ دی۔ وہ ابھی تک بڑبڑا ہی رہے تھے۔ عجیب بات، بہت ہی عجیب۔ معاف کیجئے، ہیری نے پوچھا، مگر کیا عجیب ہے؟ مسٹر ایلونڈر نے اپنی زرد آنکھوں سے ہیری کو گھورا۔ مجھے ہر وہ چھڑی یاد ہے جو میں نے فروخت کی ہے مسٹر پوٹر، ہر چھڑی۔ بات یہ ہے کہ اس سمرگ نے جس کا پنکھ آپ کی چھڑی میں شامل ہے، ایک اور پنکھ دیا تھا، صرف ایک اور۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس چھڑی نے خود آپ کو منتخب کیا ہے۔ اسی کی جوڑی دار چھڑی نے، ہاں اسی کی جوڑی دار چھڑی نے آپ کو یہ نشان دیا تھا۔ ہیری میں مشکل تھوک نکلا۔ ہاں، 13.5 انچ لمبی، سدا بہار لکڑی کی بنی ہوئی،
عجیب بات ہے، دنیا میں کیسے کیسے اتفاق ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ دھیان رہے کہ ہر چڑی اپنا مالک خود چنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر مستقبل میں آپ ضرور کوئی بے مثال کارنامہ انجام دیں گے مسٹر پورٹر، کیونکہ آپ نے بھی، جس کا ہم نام نہیں لیتے، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بھیانک، ڈراؤنے۔ ہاں، مگر بڑے کارنامے۔ ہیری کام کا رہ گیا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اسے مسٹر ایلونڈر کوئی خاص پسند نہیں آئے تھے۔ اس نے سونے کے ساتھ گلیونز دے کر چھڑی کی قیمت چکائی اور دکان سے باہر نکلتے وقت مسٹر ایلونڈر نے جھک کر ان کو الوداع کیا۔ جب ہیری اور ہیگرڈ جادوئی بازار سے واپس لوٹ رہے تھے تو شام پڑ چکی تھی۔ سورج ڈھل کر غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ لوگ دیوار سے ہوتے ہوئے کوڑے دان والے احاطے میں پہنچے اور پھر لیکی کالڈرن ریسٹورنٹ میں آئے، جو گاہکوں سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر سڑک پر پہنچے۔ وہ دونوں جب سڑک پر چل رہے تھے تو ہیری کچھ بھی نہیں بولا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ زمین دوز راستے میں بہت سارے لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس عجیب و غریب طرز کے پیکٹ تھے اور ہیری کی گود میں سفید الو بے خبری سے سو رہا تھا۔ زمین دوز راستوں سے نکل کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر پیڈنگٹن نامی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ جب ہیگرڈ نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا تب جا کر ہیری کو یہ احساس ہوا کہ وہ کہاں تھے۔ تمہاری گاڑی نکلنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، کیوں نہ کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے، اس نے کہا۔ وہ ہیری کے لیے ایک بڑا ہیم برگر خرید کر لایا اور پلیٹ فارم کی کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہیری چاروں طرف دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا ہیری؟ تم بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہو، ہیگرڈ نے پوچھا۔ پیڈنگٹن نامی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ جب ہیگرڈ نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا تب جا کر ہیری کو یہ احساس ہوا کہ وہ کہاں تھے۔ تمہاری گاڑی نکلنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، کیوں نہ کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے، اس نے کہا۔ وہ ہیری کے لیے ایک بڑا ہیم برگر خرید کر لایا اور پلیٹ فارم کی کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہیری چاروں طرف دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا ہیری؟ تم بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہو، ہیگرڈ نے پوچھا۔ ہیری کو قطعی یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں سب سے عمدہ اور یادگار سالگرہ منائی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ اپنا ہیم برگر کتر رہا تھا اور الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب یہ سمجھتے ہیں، وہ بالآخر خیری سانس لے کر بولا، میں خاص ہوں، لیکن کالڈرن میں بیٹھے لوگ، پروفیسر کیورل، مسٹر ایلونڈر، مگر مجھے جادو کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کسی بے مثال کارنامے کی انجام دہی کی امید باندھ سکتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ میں مشہور ہوں، جبکہ مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ میں کس لیے مشہور ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا جب معاف کرنا، میرا مطلب ہے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا جب میرے ماں باپ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہیگرڈ میز پر آگے جھکا، جنگلی داڑھی اور بازوؤں کے پیچھے چھپے اس کے چہرے پر بہت ہمدردانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فکر مت کرو ہیری، تم بہت جلدی سیکھ جاؤ گے۔ ہاگورڈ میں ہر کوئی ہمیشہ ابتدا
سے ہی شروع کرتا ہے۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک رہو گے، بس جیسے ہو ویسے ہی بنے رہو۔ میں جانتا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے، قسمت نے تمہیں باقی لوگوں سے الگ کر دیا ہے اور یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاگورڈ میں تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ مجھے تو یاد آیا، اور سچ کہوں تو آج بھی آتا ہے۔ ہیگریڈ نے ہیری کو ریل گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دی، جو اسے واپس ڈرسلی خاندان کے پاس بھیج رہا تھا۔ ہیگریڈ نے اسے ایک لفافہ دیا۔ ہاگورڈ کے لیے تمہارا ٹکٹ، 1 ستمبر، کنگ کراس اسٹیشن۔ تمہارے ٹکٹ پر سب لکھا ہے۔ ڈرسلی خاندان سے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو اپنے الو کے ساتھ مجھے خط بھیج دینا، وہ مجھے خود ہی ڈھونڈ لے گا۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی ہیری۔ ہیگریڈ نے اسے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کیا۔ ریل گاڑی اسٹیشن سے چل پڑی۔ ہیری ہیگریڈ کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ دیکھنا چاہتا تھا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا جا رہا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور کھڑکی پر آیا، ناک گڑا کر باہر دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے پلکیں جھپکائیں، ہیگریڈ پلیٹ فارم سے غائب ہو چکا۔ اب ہیری کو پلیٹ فارم نمبر 9:15 تک کا سفر طے کرنا تھا، اور وہ کیسے کیا، وہ جاننے کے لیے ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اسٹے ود اس فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔